الرحیم آج 20 جون 2013 10 شعبان 1434 ہجری۔ بڑی خوشی ہے کہ حلقہ مہاراشٹرا اور غالباً ساؤتھ کے کچھ اور علاقوں کے عیسائیوں کے اس اجتماع میں، جس میں میں فزیکلی شرکت نہیں کر سکا، مجھے کچھ باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور ان باتوں کا تعلق ہے 21ویں صدی میں اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے اسٹوڈنٹس کا رول کیا ہو سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کا یہاں جمع ہونا اور بہت سے لوگوں سے تقریریں سننا، آپس میں ڈسکشن کرنا، سب کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے کو اسلام کی دعوت دینے اور اسلام پر عمل پیرا ہو کر اس کا اچھا نمونہ پیش کرنے کے لیے تیار کر سکیں۔ تو جس حد تک ہو سکتا ہے میں کچھ باتیں کرتا ہوں۔ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے میں تو نہیں موجود ہوں گا، لیکن آپ آپس میں ان سوالات پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، اور جو بزرگ وہاں موجود ہیں ان سے بھی اس بارے میں مدد لے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو مجھے یہ کہنی ہے کہ آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے، اپروچ یہ ہونا چاہیے کہ 20ویں صدی پوری اسلامی تحریک کسی نہ کسی شکل میں بر صغیر میں برپا رہی ہے، دنیا میں بھی رہی ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے کام اس میں شریک رہے ہیں۔ خاص طور پر 1930s کے بعد سے تو ہندوستان میں بہت چرچا رہا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری، مولانا مودودی کی تحریریں، اس کے علاوہ اور دینی جماعتوں کی کوششیں، یہ صدی کے بیچ تک آتے آتے کافی اس کا چرچا ہو گیا تھا، اور صدی کے بیچ کے آس پاس چونکہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی، بہت مخدوش حالات سے ملک گزرا، ملک کے مسلمان گزرے، تو قدرتی طور پر اسلام کی طرف اور اس کی تعلیمات کی طرف توجہات بڑھیں۔ بہت کچھ لکھا گیا، ہمارے ہاں جماعت اسلامی ہند الگ سے قائم ہوئی، اس کے منصوبے بنے، اس کے شورا نے پالیسی پروگرام دیا، ہم اس پر عمل پیرا ہوئے۔ اسٹوڈنٹس کی ایک تحریک جماعت کے زیر سایہ رہی، اس کے بعد اس تحریک کو کافی نہ سمجھ کے جماعت نے اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کو اپنے ڈائریکٹ پیٹرونیج میں قائم کیا، اور وہ بھی ماشاءاللہ کوارٹر صدی سے زیادہ ہو گئے سرگرم ہے۔ تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اس ماضی کو اپنے سامنے رکھیے، اس کی اسٹڈی کیجیے، اس پر کافی لٹریچر موجود ہے، رودادیں ہیں، رپورٹس ہیں، پبلیکیشنز اور ہیں، جو پرامیننٹ لوگ عیسائیوں کے رہے ہیں اور جماعت اسلامی کے رہے ہیں، دوسری تحریکوں کے رہے ہیں، جیسے مولانا علی میاں وغیرہ، تو انہوں نے بھی بہت اچھی تحریریں چھوڑی ہیں۔ سب کی اسٹڈی کیجیے، لیکن اپنا مزاج یہ بنائیے کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے، یہ نہ بنائیے کہ ہم کو اسی کو دہرانا ہے۔ اکثر ہمارے یہاں جو ذہنیت بنتی ہے، اور بلکہ بنائی جاتی ہے، میں تو کہوں گا خاص طور پر بنائی جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے کہ مدرسوں میں خاص طور پر یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ جو لوگ گزر گئے وہ ہم سے بہت اچھے تھے، کاش کہ ہم وہ کر سکتے جو وہ کر گئے۔ تو سب سے بڑا معراج آج کے 18، 20، 25، 26 سال کے نوجوان کے لیے یہ سمجھی جاتی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے، 75 سال پہلے، 60 سال پہلے جو بزرگ جو کہہ گئے، کر گئے، اس کو نقل کریں، اور اگر آدھا تہائی تو تہائی بھی اس درجے تک پہنچ جائیں تو اپنے کو بہت کامیاب سمجھیں۔ باقی رہی اس کی امید کہ ہم ان سے آگے بڑھ سکیں گے، تو یہ تو اگر سوچا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بدتمیز ہے اور یہ مغرور ہے اور اس کو ادب تمیز نہیں آتی۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شروع ہی سے ایک جو ارج ہوتی ہے انسان میں فطری طور پر، دوسروں کو دیکھ کے ان سے آگے بڑھنے کی خواہش، اس کو کل کر دیا جاتا ہے، اور مذہبی امور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا جو بھی اچیومنٹ ہوگا وہ کل والوں سے تو بہت گرا ہوا ہوگا، اور اگر تھوڑا بہت بھی ہو جائے تو بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مزید کے لیے ایسپائر کرنا یہ کچھ غرور کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ میں اس کے بالکل برعکس آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ذہن بنائیے اور اطمینان کے ساتھ بنائیے، یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔
یہ ذہنیت جس پر میں ابھی تنقید کر رہا تھا، یہ آخر کے دنوں کی اتفاق سے غلط ذہنیت ہے جو بن گئی ہے۔ ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو بزرگوں نے کیا اس کو ایبزارب کریں، اسیمیلیٹ کریں، اور جو وہ ہمارے خیال میں کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے اس کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ دو کیٹیگریز کے علاوہ بالکل تیسری کیٹیگری ہے، وہ بزرگ ہمارے مختلف حالات میں تھے، اب ہمارے حالات مختلف ہیں، ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حالات آنے والے ہیں، وہ اپنے حالات سے عہدہ برا ہوئے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہمیں بالکل مختلف حالات میں اسلام کی دعوت پیش کرنی ہے۔ آپ کے سامنے اس کی شرح میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی انٹرنیٹ اور موبائل فون کے زمانے میں رہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج سے 100 سال پہلے سن 1913 میں، یا ایون 50 سال پہلے 1963 میں، کہاں موبائل تھا، کہاں انٹرنیٹ تھی، کہاں یہ تھا کہ آنن فانن دنیا میں کچھ ہو آپ کو معلوم ہو جائے، کہاں یہ تھا کہ آنن فانن دنیا میں اگر کہیں کے بارے میں آپ کچھ کہیں تو آپ کو کہنے کا موقع ہے، آپ کے بلاگز، آپ کے ٹویٹر، آپ کے کمنٹس موقع تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس دنیا میں انہوں نے جو پائی تھی، تار کی دنیا، پوسٹ کارڈ کی دنیا جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے، اس دنیا سے نکل کے آپ ای میل کی اور انٹرنیٹ کی دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس دنیا کو انہوں نے نہ پایا تھا، نہ اس کے تقاضے سمجھے تھے، نہ اس کے چیلنجز کو فیس کرنے پر ہم ان پر کوئی تنقید کر سکتے ہیں، وہ تھے ہی نہیں تھے چیلنجز وہ فیس کیا کرتے۔ اب ہمیں آپ کو یہ کرنا ہے کہ وہ حالات جو انہوں نے نہیں پائے تھے اور ہم نے پائے ہیں، ان حالات کو ہم پوری طرح پیش کریں اور اس میں وہ کام کریں جو انہوں نے اپنے حالات میں کیا تھا۔ یہ ہے ان کی تکریم اور ان کی تقلید اور ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے کیا وہی آپ دہرائیں۔ اب آپ اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے کہ آپ کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کی ریپیٹ کیجئے جو وہ کر چکے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ جو مقاصد ان کے سامنے تھے اس کے لیے انہوں نے اپنی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے جو چیلنجز سمجھے ان کو فیس کیا۔ آپ اپنی گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور ان چیلنجز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو آج آپ کے سامنے۔ تو خود سے یہ بات نکلی کہ اگر آپ کو افیکٹو ہونا ہے اسلام کی دعوت پیش کرنے میں اور اسلام کا نمونہ پیش کرنے میں، تو پہلے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں آپ رہ رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اگر آپ صرف کتابیں پڑھتے رہیں تو کتابیں تو 50 سال پہلے لکھی گئی تھیں، 25 سال پہلے لکھی گئی تھیں، وہ آج کے ماحول کو کنوے نہیں کرتی۔ آپ آنکھ سے دیکھیے، کان سے سنیے، کنٹمپریری لٹریچر پڑھیے۔ آج کل جو آپ کے ہم عمر کہہ رہے ہیں، آپ سے بزرگ کہہ رہے ہیں، آپ سے کم عمر کہہ رہے ہیں، ان پر کان لگائیے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ مثالیں دینے سے بات الجھ جاتی ہے، لیکن مثال کے بغیر بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایک بات میں آپ کو مثال کے طور پر دیتا ہوں، نہ سمجھیے گا کہ میں کسی طریقے پر تنقید کر رہا ہوں، اسے برا کہہ رہا ہوں، نہ سمجھیے گا کسی طریقے کو آپ سے اپنانے کی دعوت دے رہا ہوں، صرف مثال دے رہا ہوں۔ وہ مثال ہے عورت کے سماجی رول کی۔ گھر کے اندر عورت کا کیا رول ہو، اس پر ہم بہت کچھ لکھ پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ فیملی چلانا، فیملی بنانا، تربیت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ باہر کیا رول ہو، آج سے 100 سال پہلے بلکہ 75 سال پہلے بالکل دوسرا تصور تھا، اور کچھ ٹیکنالوجی اور ایگریکلچرل سوسائٹی میں کچھ ایسے حالات بھی تھے کہ آٹومیٹیکلی عورت کا گھر سے باہر کا رول بہت محدود تھا۔ محدود ہونے کے باوجود زندگی گزر سکتی تھی اور کسی ایکٹیو اور بڑے رول کی ضرورت نہیں تھی۔ اب دنیا ایسی بدل گئی ہے کہ جو حوصلے مردوں کے ہیں وہی حوصلے عورتوں کے ہیں، جو مواقع مردوں کے سامنے ہیں وہی مواقع
عورتوں کے سامنے. اور اکثر گھروں میں ایسی صورتحال ہے کہ ایک آدمی کی آمدنی سے ضروریات زندگی عیش کوشی نہیں بلکہ روٹی کپڑا اور مکان ٹرانسپورٹیشن بیسک جو نیڈس ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اور مجبور ہے کہ دونوں میاں بیوی دونوں کام کریں. بچے بڑے ہو گئے ہیں جس طرح بیٹے کوئی کیریئر اختیار کرتے ہیں بیٹی بھی کوئی کیریئر اختیار کرے اور اس کی یہ وجہ معاشی سب سے بڑی وجہ ہے. ایک بڑے پیمانے پر ایک چیز آج ہو رہی ہے جو 100 سال پہلے 75 سال پہلے نہیں ہو رہی تھی, وہ انڈیا میں بہت زیادہ ویزیبل ہے, ہو رہی ہے ساری دنیا میں. وہ ہے دیہاتوں سے لوگوں کا شہروں میں منتقل ہونا بہت بڑے پیمانے پر. آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ بمبئی میں روزانہ کتنے لاکھ لوگ باہر سے آ جاتے ہیں. یہی حال دلی کا ہے, یہی حال تمام بڑے شہروں کا ہے. آس پاس کے دیہاتوں سے لوگ روزگار کی تلاش میں, بہتر زندگی کی تلاش میں, بہتر ہیلتھ کیئر کی تلاش میں, بہتر تعلیمی اپارچونیٹی کی تلاش میں قریب کے شہروں میں آ رہے ہیں. شہروں کی آبادی بڑھتی جا رہی, اس سے کنجیشن بڑھ رہا ہے, بہت سے ہاؤسنگ کے پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں اور اس سے معاشی ضروریات جو سادہ سی تھیں دیہات کے زرعی سماج میں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس کے ساتھ نالج کا حال یہ ہے کہ پہلے تو یہ ممکن تھا کہ آپ گھر میں رہنے والی لڑکیوں کو جو چاہیں بتائیں یا عورتوں کو جو چاہیں بتائیں جو چاہیں نہ بتائیں, اور اب جو حالات ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایفیشینٹ زندگی گزارنا چاہیں اور گھر میں موبائل فون کسی کے پاس نہ ہو, تعلیم دلوانا چاہیں لڑکیوں کو اور انٹرنیٹ نہ ہو, ٹیلی ویژن نہ ہو. تو بہت سی معلومات خود سے پہنچتی رہتی ہیں اور معلومات سے ظاہر حوصلے بنتے ہیں, توقعات بنتی ہیں. مجھے خود ایسے لوگ ملے ہیں, اس 2013 کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ ہمارے ابا نے اپنی ساری بیٹیوں کو صرف بہشتی زیور پڑھایا اور قرآن ناظرہ پڑھایا اور کہیں تعلیم کے لیے بھیجا نہیں, اور الحمدللہ وغیرہ وغیرہ. کیونکہ اگر آپ بہشتی زیور پڑھیں جو آج سے 70 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے, 75 سال پہلے, تو اس میں عورتوں کی تعلیم کے بارے میں ایک بڑا محدود نقطہ نظر پیش کیا گیا. تو بہت سے لوگ اب بھی اس پر کاربند ہیں اور اس کو اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں. لیکن کیا اس طریقے سے اپنی عورتوں کو ریز کر کے ان سو فار ایز اٹ از پاسبل ہم کوئی افیکٹو اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ ہے ڈسکس کرنے کی بات. اور اس سے پہلے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اب کسی پیرنٹس کے لیے خاص طور پر شہری علاقوں میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو اسکول نہ بھیجے, انکار کر دے. ریاستیں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں اور بچوں کو وہ ایک الگ شخصیت کا مالک سمجھتی ہیں. ان کے کچھ حقوق ہیں اور ان حقوق سے ان کے پیرنٹس کو انہیں محروم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کے علاوہ لڑکیاں یا عورتیں یہ دیکھتی ہیں کہ ان کی دنیا میں کسی بھی سبجیکٹ میں بڑے بڑے پروفیسر خواتین بھی ہیں, بہت اچھی اچھی کتابیں خواتین نے بھی لکھی ہیں. سیاست میں وہ لیڈر کی حیثیت سے, سماجی کام میں, رفاہی کام میں سوشل سرونٹ کی حیثیت سے,